حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی بات چیت ہو گئی، یعنی تھوڑا سا گرمی گرما ہو گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو برا نہ کرو۔ منع کن کو کیا گیا؟ سوچیں آپ، منع کن کو کیا گیا؟ صحابی کو منع کیا گیا کہ صحابی کو برا بھلا نہ کہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، جبکہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، اگر کوئی شخص اتنا زیادہ سونا، عام چیزیں نہیں، سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تب بھی صحابہ کرام کے ایک مٹھی کے برابر یا آدھی مٹھی کے برابر نہیں پہنچے۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك۔ الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ نے عنوان کی وضاحت ابھی سنی ہے، اہل سنت والجماعت کا موقف صحابہ کرام کے تعلق سے، یا صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ عقیدے کا تعلق دل اور دماغ سے ہے، یعنی عقیدے کی مثال جو ہم لینا چاہیں گے تو ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب، خالق اور الوہیت کے لائق ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا ہوتا ہے، اور عقیدے کو عقیدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم گانٹھ لگا کر اسے باندھ لیتے ہیں، یعنی اس کو مضبوط کر لیتے ہیں تاکہ وہ چیز ہم سے دور نہ ہو۔ عقیدہ جب انسان کا مضبوط ہوتا ہے تو جس صحیح عقیدے پہ وہ قائم رہتا ہے اس پہ مستمر ہوتا ہے۔ عقیدہ اگر اس کا غلط ہے تو ایسی صورت میں وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ عقیدے کے تعلق سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو عمومی طور پہ ہم عقیدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھنا، رسولوں پہ، کتابوں پہ، آخرت کے دن پہ اور فرشتوں اور تقدیر پہ ایمان رکھنے کی بات سے ہم جانتے ہیں۔ جب صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے عقیدے کی بات کہی جاتی ہے تو اس کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں، جبکہ ایمان باللہ کی بات آتی ہے تو ہم بڑی سختی کے ساتھ لیتے ہیں۔ گویا ہمارے نزدیک کے اہمیت میں عقیدہ صرف ہے، ایمان باللہ، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور آخرت کی باتوں سے متعلق ہے۔ ہمارا تصور یہی ہوتا ہے کہ عقیدہ صرف یہ ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی کچھ بھی عقیدہ رکھ سکتا ہے۔ بات ایسی نہیں ہے۔ جب عقیدے کی بات کہی جاتی ہے تو یہیں پہ فرق آتا ہے اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان۔ اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان اساسی فرق عقیدے کے اندر ہوتا ہے، سب سے اہم فرق عقیدے کے اندر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہم سے اختلاف رکھتا ہے رب کے تعلق سے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا عقیدہ باطل ہے، اس کے تعلق سے غلط باتیں لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں کہ اس کا عقیدہ غلط ہے۔ وہیں پہ جب کوئی شخص صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی کلام کرتا ہے تو ہم سنتے ہیں اور خاموش رہ جاتے ہیں، اور وہ ہمارے دلوں کے اندر وہ نفرت
جو عقیدے کی ایک باب سے متعلق ہوتی ہے دوسرے باب سے متعلق نہیں ہوتی ہے۔ ہم سنتے ہیں اپنے کانوں سے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ہم خاموش رہتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ فلاں گروہ، فلاں جماعت، فلاں شخص صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کے باوجود ہمارے دل پہ جس طریقے سے ہمارے دل کے اندر تکلیف اور ٹھیس اٹھنی چاہیے نہیں اٹھتی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو عقیدہ ہمارا کمزور ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا عقیدہ کمزور ہے۔ عقیدے میں جتنا ہمیں پختہ ہونا چاہیے تھا، ہماری گانٹھ جتنی سخت ہونی چاہیے تھی اتنی سخت نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن جن کے ذریعے سے ہم تک اسلام پہنچا ہے ان کی عزت پہ حرف آتی ہے تو ہمارے دل کے اندر ٹھیس نہیں اٹھتی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے اسلام پہ کوئی بھی شخص حملہ کرے۔ اسلام کے سب سے پہلے حاملین پہ کوئی بھی شخص حملہ کرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ قرآن کریم کی آیات کو اگر اٹھائے جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر بیان کیا جائے، اور میں بیان کروں گا، ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، تو آپ دیکھیں گے کتنی آیات ہیں جو صحابہ کرام کی فضیلت میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث ہیں، یہ چند احادیث میں ذکر کروں گا، کتنی احادیث ہیں جس میں صحابہ کرام کے مقام اور ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم۔ آیت کریمہ پہ غور کیجیے۔ آیت کریمہ کے اندر جن کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور فضیلت بیان کرنے والا رب تعالیٰ ہے، غور کیجیے گا۔ مہاجرین اور انصار میں سے جو اولین ترین اسلام کی طرف سبقت کرنے والے ہیں اور جو ان کے بعد اخلاص کے ساتھ انہی کے راستے پہ چلنے والے ہیں، مہاجرین انصار، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ اصل صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی ہیں۔ آیت کریمہ میں آگے کیا کہا گیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تھوڑا سا غور کیجیے یہاں پہ تو معلوم پڑے گا کہ پہلے اللہ راضی ہوا اور اس کے بعد صحابہ کرام کی رضامندی کو ذکر کیا گیا۔ یعنی یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں، اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے پھر اس کے تعلق سے اگر کوئی کلام کرتا ہے تو ہم اسے برا کہیں گے، نہ کہ صحابہ کرام کو برا کہیں گے۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اتنا ہی نہیں، مہاجرین کے لیے، انصار کے لیے اور ان کے ساتھ چلنے والے تمام صحابہ کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ لوگ ہمیشہ کون؟ مہاجرین انصار۔ آگے جو اختلاف آتا ہے وہ بھی ذکر کروں گا کہ کون کس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہاں آپ جان لیں سارے مہاجرین کے تعلق سے ہے، سارے انصار کے تعلق سے ہے، سارے صحابہ کرام کے تعلق سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ غور کیجیے، عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ عقیدہ کس طریقے سے ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، ہم اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے ساتھ کس کو ذکر کیا گیا عقیدے میں؟ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار، اور جو محمد کے ساتھ ہیں یہ کافروں پہ سخت ہیں
مسلمانوں پہ رحم دلائے۔ ان کی کیا کیفیت کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا، یہ پوری تعریف ہے صحابہ کرام کی۔ آپ انہیں دیکھیں گے کہ یہ رکوع کی حالت میں رہتے ہیں، سجدے کی حالت میں رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، اس کا فضل چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کی نشانیاں ان کے چہروں میں ہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے، سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ تعریف صرف قرآن کے اندر نہیں ہے، صحابہ کرام کی یہ مثال توریت کے اندر بھی دی گئی ہے۔ ومثلہم فی الانجیل، توریت کے اندر ہی نہیں، انجیل کے اندر بھی، توریت میں، انجیل میں، قرآن میں جن کا مقام بیان کیا گیا ہے، اور مقام کے ساتھ کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے؟ جو اسلام کے اندر سب سے بہترین چیز ہے، یعنی نماز۔ آپ سوچیں یہاں پہ کہ صحابہ کرام کے مقام کو کس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآذَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اس کی مثال دی گئی ہے صحابہ کرام کی، کہ کس طریقے سے اسلام کی مثال دی گئی ہے۔ جس طریقے سے ایک دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے تو دانے سے اقوا نکلتا ہے، جو پہلے ہی چیز نکلتی ہے، پھر اس کے بعد وہ تھوڑا مضبوط ہوتا ہے، پھر اپنی جڑ اس کی مضبوط ہو جاتی ہے اور تناور درخت ہو جاتا ہے یا بڑا ہو جاتا ہے۔ جب کھیتی کرنے والا اسے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ پھل میرا تیار ہو گیا۔ صحابہ کرام کی یہاں ایک اور کیفیت بیان کی گئی ہے، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، صحابہ کرام کو جب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں تو کافروں کے دلوں کے اندر چڑ پیدا ہوتی ہے، وہ غصہ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو کیفیت بیان کی گئی ہے، اس کیفیت میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت ہی خطرناک حکم ذکر کیا گیا ہے، بہت ہی سخت وعید ہے اس سے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ کے اندر۔ کیا وعید ہے؟ کہ ہر وہ شخص، سننے کی بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے، ہر وہ شخص جس کے دل میں کسی صحابی کے لیے تھوڑا ذرہ کے برابر بھی اگر بغض ہے، یا کسی صحابی کے نام سے اسے چڑ ہوتی ہے، یا کسی صحابی کا ذکر کرنے سے اسے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہے۔ اس لیے کہ صحابی کے نام سے کافروں کے دلوں کے اندر چڑ پیدا ہوتی ہے، صحابی کے نام سے ایک کافر چڑھتا ہے، صحابی کے نام سے ایک کافر کو غصہ آتا ہے، صحابی کا نام لیا جائے تو ایک کافر کے دل کے اندر ابال پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آیت کریمہ میں یہی ذکر کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ کسی بھی صحابی کا نام لیا جاتا ہے، حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر ابال پیدا ہوتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی جاتی ہے تو اسے چڑ ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ یہ صفت کافروں کی ہے۔ اپنے عقیدے کا جائزہ لیں، وہاں پہ اپنے عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں حق پہ ہوں یا آیت کریمہ حق پہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے آیت کریمہ غلط نہیں ہو سکتی ہے، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بیان کیا ہے اور یہ بہت شدید حکم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریف فرماتا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین قاتلوا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام کا ذکر کیا گیا ہے، سارے صحابہ کرام، صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، قتال کیا، وہ اور اس کے بعد جو صلح حدیبیہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے، اسلام کی مدد کی، اسلام میں داخل ہوئے، اور جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، سارے صحابہ کرام جنت میں جائیں گے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے صحابی جنتی ہیں، سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، ان میں سے کچھ درجات میں اونچے ہیں اور کچھ درجات میں کم ہیں۔
لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ دونوں کے درمیان برابری نہیں ہے. سب جنت میں جانے والے ہیں، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن دونوں برابر نہیں ہیں. جب ایک صحابی جو صلح حدیبیہ سے پہلے ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لانے والے کے برابر نہیں ہے، تو آپ سوچیں بعد میں آنے والا کوئی شخص کیا صحابہ کرام کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ برابری تو نہیں ہے لیکن سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے. تو جس کے لیے جنت کا وعدہ ہے ظاہر سی بات ہے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ وعدہ نہیں کرتا ہے، وعدہ ہے تو ایسی صورت میں معاف کر دیا گیا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین کا، انصار کا اور بعد کے لوگوں کی ترتیب جو قائم کی ہے ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا ذکر کیا کہ وہ فقیر مسکین مہاجرین جنہیں ان کے گھروں سے، ان کے مال سے نکالا گیا. پہلے مالدار تھے، ایسا نہیں تھا کہ غریب تھے. مکہ کے اندر بہت سارے مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے پہلے پیسے والے تھے، لیکن انہیں پیسوں سے، گھروں سے نکال دیا گیا اور وہ مدینہ کی طرف تشریف لے گئے. یہ پہلے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ وہ فقرائے مہاجرین، وہ مسکین مہاجرین جنہیں ان کے گھروں سے، ان کے مال سے نکالا گیا، ان کے اندر کیا خواہش تھی، کیوں وہ نکلے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ کا فضل چاہتے تھے. وینصرون اللہ ورسولہ، اور نکلنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے طور پہ، یعنی اسلام کے لیے وہ نکلے. اولئک هم الصادقون، رب تعالیٰ ان کے تعلق سے گواہی دے رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے تعلق سے گواہی دے رہا. اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں. اب آپ اگر کسی پہ جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے ہیں تو آپ رب کی گواہی کے مقابل میں اپنی گواہی دے رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ کی گواہی تو ہم قبول کرنے والے نہیں. رب نے قرآن کے اندر کہہ دیا کہ یہ سچے ہیں تو حقیقت میں یہ سچے ہیں. یہ سب سے اعلیٰ درجے کے ہے. اسلام میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. یہ انصار کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے گھروں کو اور ایمان کی پوری تیاری ان سے پہلے ہی کر لی تھی، یعنی ان کے ہجرت کرنے سے پہلے ہی وہ ایمان لا چکے تھے، انہوں نے اپنے مدینے کے اندر گھروں کو تیار رکھا تھا. یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں ان سے یہ محبت کرتے تھے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور مہاجرین کو جو کچھ دیا جاتا تھا انصار اس کے تعلق سے اپنے دل میں کچھ بھی محسوس نہیں کرتے تھے کہ ان کو مل رہا ہے، مجھے نہیں مل رہا ہے. وَلَوْ كَانَ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ ساری تعریفیں ہیں کہ ان کو نقصان بھی ہوتا تھا تو اپنے مہاجر بھائیوں کو مقدم کرتے تھے. ضرورت ہوتی تھی ان کو، لیکن اس کے باوجود اگر اسی مہاجر کو ضرورت ہے تو انہیں مقدم کرتے تھے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو اپنے نفس کی بخالت سے بچ جاتا ہے تو یہی کامیاب لوگ ہیں. انصار کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا گواہی دی کہ یہ لوگ کامیاب ہیں. مہاجرین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے گواہی دی تھی کہ یہ لوگ سچے ہیں. انصار کے تعلق سے گواہی دی گئی کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، اور حقیقی کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی ہے، جیسا کہ آیت کریمہ کے اندر. اس کے بعد جو ذکر کیا گیا ہے یہ تابعین سے لے کر آج تک کے مسلمانوں کے لیے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اب انصار اور مہاجرین کے بعد جو لوگ آئے اس میں سب سے پہلے تابعین داخل ہوتے ہیں،
اور اس کے بعد آج تک آنے والے مسلمان ہیں، یہ لوگ کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بخش دینا اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دینا جو ہم سے سبقت لے گئے ایمان میں، جو ہم سے پہلے ایمان لے کر آئے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کسی بھی قسم کا کینہ اور دشمنی نہ رکھنا، بے شک تو ہی شفقت کرنے والا رحمت کرنے والا ہے۔ یہ دعا اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے تعلق سے نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آیت کریمہ میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم صحابہ کرام کے لیے دعا کریں۔ اسی لیے جب صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فلاں رضی اللہ عنہ، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور یہ دعا تابعین سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ صحابہ کرام کے لیے دعا کریں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم، یہ دعا ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، ذکر کیا گیا کچھ لوگوں کے تعلق سے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا امروا ان یستغفروا لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبوهم، جنہوں نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا ان کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انہیں قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے لیے مغفرت طلب کریں، صحابہ کرام کے لیے استغفار کریں، تو انہوں نے استغفار کرنے کے بجائے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع کیا، ان کو گالیاں دی، یعنی برعکس، بالکل برعکس حکم ہے۔ اور اسی حکم کی وجہ سے امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کے اندر جب یہ روایت صحیح مسلم کی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں آیت کریمہ کو ذکر کیا۔ آیت کریمہ کو ذکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس سے امام مالک رحمہ اللہ نے حجت پکڑی ہے کہ جو شخص صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے فے کے اندر اسے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ فے کا معنی یہ ہے کہ اگر مسلمان کسی ملک سے جو کافر ملک ہے، جیسا کہ پہلے زمانے کے اندر اسلامی حکومتیں تھیں، تو اسلامی حکومتیں جب غیر مسلم حکومتوں سے جنگ کرتی ہیں اور غیر مسلم حکومتیں جنگ کے کیے بغیر اپنا سب کچھ سونپ دیتے ہیں، تو جو مال بغیر جنگ کے ملتا ہے اسے فے کہا جاتا ہے، جو جنگ کر کے ملتا ہے اسے غنیمت کہا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے فے اور غنیمت کے درمیان، اور فے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ تو فے کے اندر مسلمانوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، فے کے اندر مسلمانوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے تو فے کے اندر اس کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس آیت کریمہ کے اندر شامل نہیں ہے جس میں استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی چیز کو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کتنا بہترین استدلال کیا ہے کہ جو شخص صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے فے کے اندر اسے حصہ نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو ذکر کیا ہے وہ یہ کہ جو شخص والذین جاءوا من بعدہم کے اندر شامل ہوگا اسے ہی حصہ دیا جائے گا، اس لیے کہ ایسی صورت میں انہیں اپنا بھائی نہیں سمجھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں تو آیات ہیں، اور بھی بہت ساری آیات ہیں، یعنی آیات میں جہاں بھی صحابہ کرام کا ذکر ہے وہاں پہ صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے۔ اور اگر مثال دینا چاہیں تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ کن کو مخاطب کیا گیا تھا؟ صحابہ کرام کو، یعنی امتوں میں سب سے بہترین امت اور مسلمانوں میں سب سے بہترین صحابہ کرام تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا،
ہم نے تمہیں سب سے بہترین امت بنائے، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پہ گواہ رہو۔ کن سے کہا گیا؟ ظاہر سی بات یہ ساری آیات صحابہ کرام کے سامنے نازل ہوئی، تو صحابہ کرام کو مخاطب کیا گیا، تو صحابہ کرام ان تمام آیات کے اندر داخل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ پھر اس کے بعد میرے زمانے سے جڑا ہوا جو زمانہ ہوگا، اس زمانے کے اندر کون تھے؟ صحابہ کرام تھے اور ان کے شاگردان تابعین تھے۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد زمانہ ہوگا۔ بعض روایتوں میں 2 بار کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں 3 بار کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیحین کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کی کتنی فضیلت ہے، بلکہ صحابہ کرام کو دیکھنے والے کی کتنی فضیلت ہے، بلکہ صحابہ کرام کو دیکھنے والے کی کتنی فضیلت ہے۔ صحیحین کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں کچھ لوگ جنگ کریں گے۔ جب جنگ کریں گے تو یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی موجود ہے، آپ کے صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی موجود ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں اس سے جماعت کے اندر صحابی موجود ہے۔ تو صحابی کے موجود ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح نصیب کرے گا۔ صحابی موجود ہیں پورے، یعنی تابعین کی جماعت ہے، یا آپ یہ کہیں کہ لوگ بھی جماعت ہے جنگ کرنے والوں کی، صرف ایک صحابی موجود ہے۔ صحابی کے موجود ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جماعت کو غیر مسلموں پہ فتح دے گا۔ پھر اس کے بعد زمانہ آئے گا، اس میں جو مسلمان جنگ کریں گے تو وہاں پوچھا جائے گا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص موجود ہے جو صحابہ کرام کے ساتھ رہا ہو؟ تو کہا جائے گا کہ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کو فتح نصیب کرے گا۔ پھر آگے زمانہ آئے گا تو وہاں پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس شخص کے ساتھ رہا ہو جو صحابہ کرام کے ساتھ رہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں ایسے ایک آدمی موجود ہے، تو پھر اس کو ہی فتح دیا جائے۔ آپ سوچیں صحابہ کرام کی کتنی اہمیت ہے کہ صحابی موجود ہیں تو فتح ہو جاتی ہے، صحابی کے ساتھ رہنے والے موجود ہیں تو فتح دی جاتی ہے، پھر صحابی کے ساتھ رہنے والے کے ساتھ رہنے والا موجود رہتا ہے تو فتح دے دی جائے گی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے صحیح سند کے ساتھ ابن بطہ نے روایت کیا ہے اور منہاج السنہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی خاص طور پہ صحابہ کرام کی فضیلت میں بہت ساری چیزیں ذکر کی۔ اس کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد فلمقام احدهم ساعة يعني مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل احدكم 40 سنة، کہ صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہو۔ سب سے مراد یہ ہے کہ ان کی برائی ہی نہ کی جائے۔ سب سے مراد گالی دینا نہیں ہوتا عربی زبان میں، سب سے مراد برا بلا کہنا۔ کوئی بھی بری بات کسی کے تعلق سے آپ کہیں گے تو یہ سب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہو، اس لیے کہ ان میں کا صحابہ کرام میں سے کوئی بھی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی کھڑا ہو گیا، یہ تمہارے 40 سال کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی تم 40 سال تک عمل کرتے رہو اور کسی صحابی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دیر ٹھہر جانا، کچھ دیر رہ جانا، یہ افضل ہے تمہارے 40 سال کے عمل۔ اور وکی کی روایت میں ہے کہ پوری عمر کے عمل سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی پوری عمر آپ عمل کرتے رہیں، نیکیوں میں گزارتے رہیں، صحابہ کرام کا چند گھڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر جانا کافی ہے۔
اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، یہاں تک کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہی برا بلا کہتے ہیں. یعنی صحابہ کرام کے نزدیک اگر کوئی شخص سے حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کلام کرتا تھا یا برا بلا کہتا تھا تو بہت عظیم چیز مانی جاتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ تمہیں تعجب ہوتا ہے اس بات سے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے عمل کا سلسلہ تو کٹ گیا. صحابہ کرام کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ان کے عمل کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ وفات پا چکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کے اجر کا سلسلہ ختم نہ ہو. کس طریقے سے؟ صحیحین کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، دیوالیہ کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم مفلس جانتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، یہ مفلس ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ اس کے پاس ہوگا، لیکن اس نے اس کو برا بلا کہا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، اس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا. پھر تقسیم کس طریقے سے کیا جائے گا؟ اس کی اچھائیوں کو لے کر اسے دے دیا جائے گا، اس کی نیکیوں کو اٹھا کر دوسرے کو دے دیا جائے گا، نماز کو، روزہ کو، زکوٰۃ کو، اس طریقے سے جتنی نیکیاں ہیں سب اس کی دوسروں کو دے دی جائے گی. اگر نیکیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں تو ان کی برائیوں کو لے کر اس کے سر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لوگ یعنی صحابہ کرام میں سے حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ انتقال کر چکے ہیں، ان کے عمل کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، لیکن اجر انہیں آج بھی مل رہا ہے، اس لیے کہ ان کو برا بلا کہا جا رہا ہے. تو گویا آدمی برائی کر کے اپنی نیکیاں خود دے رہا ہے، اس طریقے سے ان کے اجر میں اضافہ ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اسی جیسی ایک دوسری حدیث سے مسلم کے اندر ہے، اور اس کے اندر پس منظر بیان کیا گیا ہے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. حضرت خالد بن ولید جو فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی بات چیت ہو گئی، یعنی تھوڑا سا گرمی گرما ہو گئی. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہہ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو برا نہ کرو. منع کن کو کیا گیا؟ سوچیں آپ، منع کن کو کیا گیا؟ صحابی کو منع کیا گیا کہ صحابی کو برا بلا نہ کہیں. یہ سوچنے کی بات ہے. جبکہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہو، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کا رقبہ آپ معلوم کریں گے تو آپ کو تقریباً 14 کلومیٹر کا ایریا ملے گا. اونچائی مدینے کے سب سے اونچے پہاڑوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور وزن آپ پہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اگر کوئی شخص اتنا زیادہ سونا، عام چیزیں نہیں، سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تب بھی صحابہ کرام کے ایک مٹھی کے برابر یا آدھی مٹھی کے برابر نہیں پہنچے گا. یعنی صحابہ کرام نے جو ایک مٹھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اگر اتنا بھی خرچ کر دے تو یہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ صحابہ کرام کا اونچا مقام ہے. یہ عام مقام ذکر کیا گیا. حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام الگ ہے. ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان رکھا جائے اور پوری امت کا ایمان ایک دوسرے پڑھنے میں رکھ دیا جائے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا پڑھنا جھک جائے گا، بھاری پڑ جائے گا. یعنی پوری امت قیامت تک آنے والی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کا ایمان ایک جگہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک طرف، اس پہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا بھاری ہونا ہے. یہی کافی ہے ہمارے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اگر ہم سننا چاہتے ہیں تو ایک حدیث کافی ہے کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. یعنی اتنا بڑا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی باتوں کی موافقت میں قرآن نازل کرتا ہے. یہ مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اتنے حیادار تھے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. اور ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عثمان آج کے بعد کچھ بھی کر لے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے. یہ صحابہ کرام تھے جن کے تعلق سے کلام بھی کیا جاتا ہے. یہ تین خاص طور پہ میں ذکر کر رہا ہوں. دو کے تعلق سے تو روافض کلام کرتے ہیں، لیکن تیسرے کے تعلق سے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے لوگ تنقید کا نشان ہیں. صحابہ کرام کا کیا مقام ہے. اگر صحیح بخاری کے اندر صرف صحابہ کرام کے فضائل کے باب کو ہم پڑھ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کا مقام کیا تھا، وہ کون سی ہستیاں تھیں جن کے تعلق سے اگر ہم سوچیں بھی برا تو اس کے پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن کے اندر سوچ نہیں پیدا ہوگی کسی صحابی کے تعلق سے برے. ہر صحابی اپنی جگہ پہ ہے، ہر صحابی کا مقام اونچا ہے. اہل بدر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وما یدریک لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اہل بدر جو بدر میں شریک ہوئے تھے ان کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور نبی جب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تو یقیناً ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھ کر یہ کہا ہو کہ آج کے بعد جو چاہو تم کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے. اتنی اجازت دے دی گئی ہے. اس کے باوجود آپ یہ نہ سوچیں کہ صحابہ کرام نے غلط کام کیا ہوگا، نہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے چھوٹ تھی. اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، میں نے بخش دیا، معاف کر دیا. ایسے ہی بیعت رضوان کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رضامندی کو ذکر کیا ہے کہ جو لوگ بیعت رضوان میں صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب یہ بات پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو قتل کیا گیا؟ سوچیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا. یہ جب بات پھیلی، افواہ پھیل گئی، پروپیگنڈا کیا گیا، یا آپ یہ کہیں کہ لوگوں میں بات منتشر ہو گئی، لیٹ ہو گئے، لیٹ ہونے کی وجہ سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیعت لی صحابہ کرام سے. کس کی بیعت لی گئی تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اہل مکہ سے قتال کرنے کا. اتنی اہمیت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ رکھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے انہوں نے بیعت کی. تو یہ صحابہ کرام ہے، یہ صحابہ کرام کا مقام ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اب صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام سب سے اعلیٰ درجے کی ہستیاں تھیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے چنا تھا. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا تھا. اور اگر آپ تنقید کرتے ہیں صحابہ کرام پہ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کے ذریعے ہی ہم تک اسلام پہنچا ہے. اگر کوئی شخص کسی صحابی پہ تنقید کرتا ہے یا صحابہ کرام پہ تنقید کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اسلام پر تنقید کر رہا ہے. اس لیے کہ انہی کے ذریعے سے قرآن ہم تک پہنچا، انہی کے ذریعے سے احادیث ہم تک پہنچی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو پہنچانے والے وہ ہم تک صحابہ کرام کے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو بھی صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا، یعنی جو بھی دین کی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ سوچئے کہ نبی ہے، نبی کے بعد ہم تابعی کو لے لیتے ہیں، صحابہ کرام کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا سلسلہ جڑ پائے گا؟ ہمارا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اور جب آپ صحابی پہ تنقید کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اسلام پہ تنقید کر رہے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ سب کی سب عدول ہیں۔ عدول ہونے کا مطلب یہ کہ وہ اپنی باتوں میں بالکل سچے ہیں اور ان کے اندر ایسا ملکہ موجود ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور جھوٹ اور کسی بھی قسم کی غلط بات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اب یہاں کچھ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ کچھ صحابہ کرام تو ایسے تھے جن سے گناہوں کا ارتکاب ہوا ہے، لیکن آپ غور کریں صحابہ کرام، جتنے بھی صحابہ کرام سے کسی بھی گناہ کا ارتکاب ہوا ہے اس گناہ کا کوئی بھی تعلق دین پہنچانے سے نہیں ہے یا جھوٹ بولنے سے نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی ڈھونڈ کر نکالیں، کسی صحابی سے آپ یہ نہیں پائیں گے کہ صحابی نے جھوٹ بولا، کسی صحابی سے آپ یہ بھی نہیں پائیں گے کہ کسی صحابی نے نبی کے کسی قول کو چھپایا ہو، کسی صحابی سے یہ بھی نہیں پائیں گے کہ کسی صحابی نے نبی کی جانب کوئی بات منسوب کی ہو اور آپ نے نہ کہا۔ ان کا جو تعلق تھا وہ بشری تقاضے کے مطابق تھا۔ انسان ہونے کے ناطے غلطی کرتا ہے، ایسے ہی صحابہ کرام انسان ہونے کے ناطے غلطی کیے۔ ان کے عقیدے کے اندر کوئی غلطیاں نہیں تھی، دینی معاملات کے اندر کوئی غلطی نہیں تھی۔ بشری تقاضوں کے مطابق کچھ صحابہ کرام، جیسے مثال کے طور پہ چند ایک صحابی سے نقل کیا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتے تھے، ان کو کوڑے لگائے گئے۔ ایسے ہی اور اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا بھلا کہنے والے کی تنقید کی، اس لیے کہ آدمی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرنے کے بعد وہ اس گناہ سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دو صحابہ سے صرف صحابہ کرام سے صرف نقل کیا گیا، یا زیادہ 3 واقعات آپ کو ملیں گے زنا کے، لیکن وہ بھی ایسے کہ خود صحابی آتے ہیں اور اپنے توبہ کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پاکی طلب کرتے ہیں۔ صحابی آتی ہیں اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں طہرنی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ تو یہی وہ ملکہ تھا ان کے اندر جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سب کی سب عدول ہیں۔ ان کے اندر کسی بھی طرح کا ایسا کوئی بھی جذبہ نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ اسلام کے خلاف کام کرے یا شریعت کے خلاف کام کرے۔ اور اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے جب ان کی خلافت تھی تو اقربا پروری کی، یعنی اپنے قرابت داروں کو ساتھ ملایا، حالانکہ جن کے تعلق سے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ فلاں اموی قبیلے سے ہے، فلاں اموی قبیلے سے ہے۔ اگر تفصیل سے دیکھا جائے تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کو مقدم کیا تھا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے بھائی کو، ان کے خاندان کے افراد کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم کیا ہے۔ اب جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقدم کرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں مقرر کرے، پھر انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ مقرر کرے۔ تعجب کی بات ہے، بڑی عجیب یہ باتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہمارے وہ افراد کہتے ہیں جن کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو روافض کے مقابل میں کھڑے کرتے ہیں، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے تو ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھول جاتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کچھ بھی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ یہ باتیں صحابہ کرام کے تعلق سے جب کی جاتی ہے، یعنی کسی بھی صحابی میں جب تنقید کی جاتی ہے تو اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے اس میں شک ڈالے، اس لیے کہ صحابی پہ تنقید کریں گے تو
تو صحابی بھی جب تنقید کریں گے تو اس صحابی سے ہمارا بھروسہ اٹھ جائے. آپ ایک صحابی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ اقربا پروری کرتے تھے، اپنے قرابت داروں کو ساتھ ملاتے تھے اور ان کی طرف وہ میلان رکھتے تھے، تو آپ ان کی حدیثوں کو قبول کریں گے؟ ظاہر سی بات نہیں قبول کریں. کسی کے تعلق سے، کسی شخص کے تعلق سے اگر آپ بدگمان ہیں، آپ کے اندر اچھا گمان نہیں پایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کی باتوں کو قبول نہیں کریں گے. اور یہی اصل مقصد ہے کفار کا، غیر مسلموں کا، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور اسلام میں شک ڈالنے کے لیے. یہ اصل حربہ غیر مسلموں کا ہے، اس لیے کہ اولین زمانے میں یہی تفریق کی گئی تھی. صحابہ کرام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے غلو کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچا گرایا گیا، ایک کو اونچا کیا گیا، دوسرے کو نیچا کیا گیا. اور یہ سب کی سب وہ افراد تھے جو حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، صرف نام کے مسلمان تھے. اور یہی وہ افراد تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا. اسی لیے حضرت ابو زرع جو محدثین میں شمار کیے جاتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اذا رأيت الرجل ينتقص احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق. اگر تم کسی شخص کو دیکھو، یہ ابو زرع رحمہ اللہ یہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور راوی کے تعلق سے ان کی باتوں کو لیا جاتا ہے. جو سند کے اندر راوی ہوتے ہیں، ان راویوں کے تعلق سے ان کی بات قبول کی جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہہ رہا ہے یا اس کو نیچا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ جان لینا کہ وہ زندیق ہے. زندیق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو اسلام ظاہر کر رہا ہے اور کفر کو چھپائے ہوئے اور اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی منافق سے کہیں زیادہ آگے. منافق تو ہے ہی، لیکن منافق سے کہیں زیادہ آگے. اور یہ زنادقہ ہی تھے، زندیق لوگ تھے جو مختلف احادیث کرتے تھے اور گڑھ کر احادیث کو لوگوں میں بیان کرتے تھے. اسی لیے اس طرح کی زندیق کو اسلامی حکومتوں میں پکڑا جاتا تھا اور ان کے سر قلم کیے جاتے تھے. ایک زندیق کو لایا گیا اور لانے کے بعد جب خلیفہ نے اس سے کہا، اسے قتل کرنے کا حکم دیا، تو اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ میں نے 4 لاکھ حدیثیں گڑھ کر مسلمانوں میں پھیلا دی ہیں. 4 لاکھ حدیثیں گڑھ کر مسلمانوں میں پھیلا دی ہیں. تو خلیفہ نے اطمینان کے ساتھ کہا، جب تک ہمارے درمیان احمد بن حنبل اور ان جیسے علماء موجود ہیں، تمہاری گڑھی ہوئی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، ایک ایک حدیث کو نکال دیں گے. تو یہ زندیق ہوتے تھے جن کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اسلام کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچائے. اور یہیں پہ ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہم صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں اور اس سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے تو ہم بھی زندیق والا کام کر رہے ہیں. یہ سوچنا چاہیے. آگے وہ کہتے ہیں کیوں انہوں نے زندیق کہا، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا زندیق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ رسول ہمارے نزدیک حق ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول حق ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن حق ہے، اور قرآن اور حدیث کو ہم تک پہنچانے والے یہی صحابہ کرام ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اب یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں پہ نقد کریں. گواہ کا مطلب صحابہ کرام کی جو روایتیں ہیں، تاکہ قرآن اور سنت کو باطل کر سکے. تو اگر کوئی شخص، یہاں پہ ایک پوائنٹ اور ہے، اگر کوئی شخص کسی صحابی پہ تنقید کرتا ہے تو اس کو مجروح قرار دیا جائے گا، اس کو غلط قرار دیا جائے گا، اور انہی لوگوں کو زنادقہ کہا جائے گا. یہ زندیق ہے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اما بعد. صحابہ کرام کے تعلق سے ہمیں جو عقیدہ رکھنا ہے، اس میں سے
یہ عقیدہ بھی رکھنا ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو، اپنے ہاتھوں کو صحابہ کرام کے اوپر لکھنے سے، یعنی ان کے خلاف لکھنے سے اور بولنے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ صحابہ کرام کے درمیان کئی جنگیں ہوئی اور انہی جنگوں کی وجہ سے بہت سارے مسلمان صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں۔ یہ جنگیں صحابہ کرام کے درمیان مختلف مسائل کو لے کر ہوئی، اور ان مسائل کے اندر صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئیں اس میں صحابہ کرام کو اجر حاصل ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام ان جنگوں کے اندر مجتہد تھے۔ جو صحابہ کرام کے درمیان آپس میں جنگیں ہوئی، یعنی اگر کسی ایک گروہ کو ہم غلط بھی قرار دیتے ہیں یا غلط بھی سمجھتے ہیں، جیسا کہ ہمیں سمجھنا بھی نہیں چاہیے، تو ایسی صورت میں بھی وہ گروہ ایک اجر کی مستحق ہے اور دوسرے گروہ جو حق پہ ہے وہ 2 اجر کی مستحق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص اجتہاد کرتا ہے اور غلطی کرتا ہے تو اسے 1 اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی اجتہاد کرتا ہے اور صحیح حکم تک پہنچتا ہے تو اسے 2 اجر ملتا ہے۔ تو سارے صحابہ کرام جن کے آپس میں جنگیں ہوئی، سارے صحابہ کرام اجر کے مستحق ہیں، کچھ 2 اجر کے مستحق ہیں اور کچھ 1 اجر کے۔ لیکن اب ہم کلام کریں گے، جب ہم بات کریں گے تو ایسی صورت میں 2 چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات حق ہے، یعنی صحابہ کرام پہ ہماری جو تنقید ہے وہ تنقید حق ہے۔ اگر ہم یہ سوچ کر تنقید کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے تعلق سے جو تنقید ہماری زبانوں سے نکل رہی ہے یہ تنقید حق ہے، تو ایسی صورت میں ہم صحابہ کرام کی غیبت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی برائی بیان کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی برائی بیان کرنا غیبت ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے گناہ ہوگا۔ دوسری جو صورت ہے وہ یہ کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں حق بات نہیں جانتے ہیں اور جو کچھ ہم بول رہے ہیں وہ غلط ہے، تو ایسی صورت میں ہم صحابہ کرام پہ بہتان باندھ رہے ہیں، اور یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اب جو تاریخ کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ کی کتابوں میں بہت زیادہ جھوٹ ہے۔ آپ یہ جان کے رہیں کہ صحابہ کرام کے تعلق سے جو کتابیں لکھی گئی، ان کے جنگوں کے تعلق سے جو لکھی گئی، ان کے تعلق سے جو تفاصیل ہے، اکثر روایتیں جھوٹی ہیں۔ واقعات کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، واقعات موجود ہیں، لیکن واقعے کی جو تفسیر بیان کی گئی، اس کا جو پس منظر بیان کیا گیا، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس تعلق سے بہت ساری روایات ہیں، اور ان روایتوں میں صحیح اور غلط کی تمییز کرنا ممکن نہیں ہے، جبکہ اکثر روایتوں کی تحقیق کی گئی تو غلط ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے اوپر جو واجب ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں۔ اگر ہم خاموش رہیں گے تو ہمارا ایمان صحیح سالم ہوگا، اور ہم صحابہ کرام پہ بہتان باندھنے سے یا ان کی غیبت بیان کرنے سے اپنے آپ کو روک لیں گے۔ اور اگر ہم اپنی زبان کو کھولتے ہیں تو یا تو ہم صحابہ کرام کی غیبت کرتے ہیں یا پھر صحابہ کرام پہ بہتان باندھ رہے ہیں، 2 ہی صورتیں ہوں گی۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا، تو ہم اپنی زبانوں کو بھی ان کے اوپر کلام کرنے سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص، یہ عقیدہ آپ احناف کے ہاں بھی پائیں گے، شافعیہ میں سے جو اہل سنت ان کے ہاں پائیں گے، حنابلہ میں سے جو اہل سنت ان کے ہاں پائیں گے، اور مالکیہ میں سے جو اہل سنت ان کے ہاں پائیں گے۔ حنابلہ میں دیکھنا ہو تو شرح العقیدہ واسطیہ کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ مالکیہ کے ہاں دیکھنا ہو تو ابن ابی زید القیروانی کے مقدمے میں اس کی شرح میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حنابلہ کے ہاں دیکھنا ہو تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اقوال اس سلسلے موجود ہیں۔ شافعیہ کے ہاں بھی آپ کو دیکھنا ہو تو آپ کو مل جائے۔ سارے مذاہب کے اندر جو اہل سنت و جماعت ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے، تو ہم اپنی زبانوں کو بھی ان پر کلام کرنے سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے جو ہمارے اوپر واجب ہے
وہ یہ کہ ہم صحابہ کرام کے لیے استغفار کریں. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام ہیں جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گواہی دی ہے، جیسے عشرہ مبشرہ ہیں. ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام بھی ہیں جن میں سے بعض صحابہ کرام کے تعلق سے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو جس کے تعلق سے حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی ہے، جس طرح کی جنت میں نعمت کا ذکر کیا ہے، ہم ان کو جنتی مانتے ہوئے ان کے لیے اس نعمت کا اقرار کریں. یہ صحابہ کرام کے تعلق سے عقیدہ رکھنے میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام سے متعلق ایک بڑا عقیدہ ہے اور اس عقیدے میں اختلاف بھی ہے. اختلاف اہل سنت کے درمیان نہیں ہے، اختلاف اہل سنت اور ان کے مخالفین کے درمیان ہے. حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار خلفاء ہیں، یہ چار خلیفہ ہیں اور ان کا مقام اسی ترتیب سے ہے. اب اگر کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مقدم کرتا ہے تو سارے صحابہ کرام کے قول کی مخالفت کر رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنا نخیر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تفضیل کرتے تھے، یعنی ایک کو دوسرے پہ فضیلت دیتے تھے. یعنی حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر، عثمان، اتنا ہم بولتے تھے، پھر ہم خاموش رہتے تھے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کے سامنے صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ ہم میں سب سے افضل ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے، اس کے بعد عثمان ہے، پھر خاموش رہتے تھے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پھر آپ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک. یہ ان کا تواضع تھا، حالانکہ یہی مقام ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک، یہی ترتیب ہے اور اسی طریقے سے ایک دوسرے سے افضل ہے. یعنی سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام میں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بقیہ عشرہ مبشرہ، پھر اہل بدر. اس طریقے سے اہل سنت و جماعت کے ہاں ترتیب پائی جاتی ہے اور اسی اعتبار سے اہل سنت و جماعت ان کے مقام کو یاد رکھتے ہیں. یہاں پہ تفضیل سے مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے صحابی کو نیچا سمجھا جائے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے درمیان تفضیل کی ہے، ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے رسول یہ کمتر درجے کے ہیں. ایسے کسی ایک صحابی کو اعلیٰ سمجھنے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے صحابی کو ہم کمتر سمجھیں، بلکہ سارے صحابہ کرام کے تعلق سے ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ جنتی ہیں اور ان سے محبت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. یہاں جب بات آتی ہے تو اہل بیت کی بھی بات آ جاتی ہے. یعنی صحابہ کرام کے تعلق سے ہم عقیدہ رکھیں گے تو اہل بیت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص وصیت کی ہے. غدیر خم جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک کنویں کا نام ہے، غدیر خم کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصیت کی تھی. اس وصیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کو پکڑنے کا اور اپنے اہل بیت کے تعلق سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا تھا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں، اہل بیت کے مقام کو ہم پہچانتے ہیں اور ان کا جو حق ہے وہ حق ہم انہیں دیتے ہیں. اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اہل بیت سے مراد آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس. یہ چار اہل بیت سے مراد ہیں. اور اہل بیت میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات داخل ہوتی ہیں، وہ ازواجہ امہاتہ.
اور قرآن کریم کے اندر کہا گیا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یعنی وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم اور بیویوں کی طرح نہیں ہو اور عورتوں کی طرح نہیں۔ پھر آگے کہا گیا ہے کہ تاکہ تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی گندگیوں کو دور کر دے۔ وہاں پہ خاص طور پہ قرآن کریم کے اندر ایک ہی جگہ پہ اہل بیت کا ذکر ہے، اہل بیت کا لفظ ایک ہی جگہ پہ آتا ہے، اور وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اندر آپ کی ازواج مطہرات داخل ہے، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ آپ کی ازواج مطہرات وہ ہیں جن کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یا وہ ازواج مطہرات آپ کے عقد میں رہتے ہوئے، آپ کے نکاح میں رہتے ہوئے آپ کی زندگی میں وفات پائی۔ یہ ٹوٹل 11 بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس اعتبار سے دیکھا جائے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت جعفر کے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، یہ پوری اولادیں ان کے قبیلے یہ داخل ہیں۔ ان کے تعلق سے ہمارے اوپر جو واجب ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہم ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں گے، ان کے ساتھ ہم بے ادبی نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے ان کا حق ہے فے کے اندر، تو اسلامی حکومت جہاں پہ ہوگی، اسلامی حکومت پہ واجب ہوگا کہ فے کے اندر ان کے حق کو ادا کرے۔ اب یہاں پہ ہم یہ سلوک نہیں کریں گے کہ رافضہ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر اور سارے صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، تو ان کے مقابل میں ہم اہل بیت کو گالیاں دینا شروع کریں۔ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ رافضہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے غلو کرتے ہیں تو ہم ان کی تنقید کرنا شروع کریں۔ کبھی بھی صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا یہ موقف نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اگر کسی صحابی کے تعلق سے غلو کرتا ہے تو ہم اس کے تعلق سے تنقید کریں۔ یہ غلطی ہماری ہوتی ہے، یا آپ یہ کہیں کہ مسلمانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ حسین کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے شیعہ روافض یہ غلو کرتے ہیں تو ہم ان کے تعلق سے تنقید کریں نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسین منی وانا من حسین، سنن ترمذی کی روایت ہے، حسن درجے کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو یہ ہماری محبت ہونی چاہیے صحابہ کرام کے تعلق سے، اہل بیت کے تعلق سے بھی، اور جو ان کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پہ جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہم اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں۔ جو جانتے ہیں، جن کی برائیاں ہم جانتے ہیں ان کے تعلق سے بھی، اور جن کی برائیاں نہیں جانتے ہیں ان کے تعلق سے بھی۔ اور ایسا اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے جب جنت کا وعدہ کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رب اس سے راضی ہے۔ اب اگر ان کی چند غلطیوں کو لے کر ہم لوگوں میں اچھالتے ہیں تو اس کے مقابل میں ہم دیکھیں کہ اسلام کے لیے ان کی کتنی بڑی خدمت ہے۔ اگر کوئی صحابی صرف ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک پہنچاتا ہے تو ہمارے اوپر اس کا احسان ہے، اس پوری امت پر۔ قیامت تک جتنے لوگ اس حدیث کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کا احسان، اس صحابی کا احسان اس شخص پہ ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ہدایت کی جانب بلاتا ہے تو اس کو اس پہ کرنے والے کا اجر ملتا ہے، اور جو کرتا ہے اسے بھی اجر ملتا ہے۔ آپ سوچیں صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک آنے والے جو افراد ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں اس کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ آپ خود سوچیں، اگر ایک صحابی نے ایک حدیث بیان کی، اس پہ جتنے افراد قیامت تک عمل کر رہے ہیں ان سارے افراد کا ثواب ان کو تو ملے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس صحابی کو بھی حاصل ہوگا۔ تو صحابی کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اگر اس کی ایک غلطی ہو جاتی ہے
مان بھی لیتے ہیں کہ اگر ایک غلطی ہو گئی، انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطی ہو گئی، تو یہ ہزاروں نیکیوں کے مقابل میں وہ غلطی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ اسی لیے جب بھی ہم صحابہ کرام کا موازنہ کریں یا ان کی کسی غلطی کو دیکھیں تو ان کی اچھائی کو ہم یاد کرنے کی کوشش کریں کہ ان کی نیکیاں کتنی زیادہ ہیں، ان کی اچھائیاں کتنی زیادہ ہیں۔ جب ہم ان کی اچھائیوں کو، نیکیوں کو دیکھیں گے، ان کے اعمال کو، ان کی خدمات کو دیکھیں گے تو ہم خاموش رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا گھر چھوڑا، اسلام کے لیے مکہ کو چھوڑ دیا، اسلام کے لیے گھر کو چھوڑ دیا۔ جو صحابہ کرام مدینے کے رہنے والے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین کو پھیلانے کے لیے مختلف جگہوں پہ چلے گئے، اسلام کے لیے انہوں نے جنگیں لڑی، اپنا مال، اپنی جان قربان کری۔ اگر آپ واقعات پڑھیں، غزوات کو پڑھیں تو حیرت ہوگی، آپ کو حیرت ہوگا کہ جو ہے آپ جنگ میں ایک صحابی کو دیکھ رہے ہیں، اس کے سامنے اس کا باپ آ رہا ہے جو کافر ہے، اور اس کے باوجود اس کی تلوار رک نہیں رہی ہے۔ ایک ہے اس کے سامنے اس کا بیٹا کھڑا ہے، اس کی تلوار رک نہیں رہی، کس لیے؟ اسلام کے لیے۔ آج ہمارے ساتھ اگر یہ حالت پیش آ جائے تو ہم شاید ہاتھ اٹھانے سے بھی اپنے آپ کو روک لیں گے، لیکن صحابہ کرام نے قربانیاں دی اور انہیں قربانیوں کے نتیجے میں یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر جو حق بنتا ہے صحابہ کرام کا، وہ یہ کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کے لیے استغفار کریں، ان کے تعلق سے اپنی زبانوں کو بند رکھیں، ان کی جو فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں کا اقرار کریں، اور ہمیشہ اپنے دل میں ان کی عظمت کو قائم رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے دلوں میں ان کی محبتوں کو زیادہ کرے، ان کی جو لفظیں ہمارے سامنے آتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نگاہوں کو ان سے پھیر دے۔ ہم مسلمانوں کے اندر جو مسلمان صحابہ کرام کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، جو ان کے جو حقوق ہیں، اسے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔